بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو استخارہ کرنے کا طریقہ بتائیں گے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو سکھایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرنے پائیں، اور جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے والے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں تو دنیا ہی میں ختم ہو جانے والی ہیں اور اللہ کی یاد آخرت میں کام دینے والی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کاموں میں استخارہ کرنا سکھایا کرتے جیسے قرآن مجید کی صورت سکھاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے، پھر یوں دعا کرے: اے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کے ذریعے بھلائی طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے سبب طاقت چاہتا ہوں اور تیرے عظیم فضل میں سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو چھپی باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تیرے علم میں یہ کام میرے دین، میری معاش، میری آخروی معاملے یا انجام کار میں میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقرر فرما دے اور میرے لیے آسان کر دے، پھر اس میں مجھے برکت دے، اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے دین، میری معاش، میرے آخری معاملے یا انجام کار میں میرے لیے برا ہے تو اس سے مجھے دور رکھ اور میرے لیے بھلائی کو مقرر فرما، وہ خواہ کہیں ہو، پھر مجھے راضی کر دے، پھر اپنی حاجت کا نام لے۔ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ دعائے مذکورہ پڑھ کر با طہارت قبلہ رخ سو جائے۔ اگر خواب میں سفیدی یا سبز رنگ دکھائی دے تو وہ کام بہتر ہے، اگر سیاہی یا سرخی دکھائی دے تو وہ کام برا ہے، اس سے بچے۔ جب تک ایک طرف رائے پختہ نہ ہو استخارہ کرتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام نیک معاملات کو جلد از جلد منظور فرمائے اور ہمیں شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔